درود پاک پڑھ لیجیے مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل لا تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز بزرگوں اور بھائیوں اور سننے والی میری بہنیں اور مائیں، یہ درس قرآن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تفسیر قرآن کہہ لیجئے، درس قرآن کہہ لیجئے، چونکہ یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے، قرآن دینے کے لیے آیا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور پھر یہ ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چند ایام، چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہے،
پھر یہ مہینہ اور اس کی برکات ڈھونڈنے کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بہت سی جگہ مسجدوں میں اور گھروں میں اور اپنی اپنی علاقوں میں جگہوں میں تراویح میں قرآن کریم مکمل ہو بھی چکا ہے، اور جہاں 27ویں کے ختم کا رواج ہے وہاں پر آئندہ کل قرآن کریم ختم ہوگا تراویح میں۔ سب سے آخر میں 29ویں کو ختم ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں۔ اس وقت میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، جو آج ہمارے مصلی پر آنے والی ہے۔ انہی آیتوں کو میں نے آج کی بیان کے لیے اور مضمون کے لیے سہارا بنایا ہے۔ بڑی پیاری اور بڑی دلسوز آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیتوں کے اندر انسان کو اور اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، انسان کو متنبہ کرنے کے لیے بڑے عجیب انداز میں کلام فرما رہے ہیں۔ اس میں تمام انسانوں کا ذکر ہے، تمام انسانوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، غافل کر کے رکھا ہے؟ کس رب سے؟ جو رب کریم ہے۔ تیرے کرم سے او کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے او کریم کون سی شے ملی نہیں، دامن ہی میرا تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ آج کا انسان دنیا اور دنیا کے اسباب میں ایسا مشغول ہے کہ اللہ کو اور اس کے احکامات کو اور اس کی باتوں کو فراموش کیا ہوا ہے، غافل ہے اللہ کی ذات سے۔ کوئی اطمینان اور سکون اور کامیابی مال میں سمجھ رہا ہے، وہ مال کے اندر کمانے میں مشغول ہے۔ کسی نے اپنا مقصد زندگی کھیل بنا لیا ہے تو وہ کھیلنے کے اندر مشغول ہے۔ کسی نے اپنا مقصد زندگی لہو و لعب، خواہشات کو پورا کرنا، عیاشی میں رات اور دن گزارنا، ناچ گانوں میں رہنا اسے مقصد بنایا ہے تو وہ اسی میں مشغول ہے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں۔ روزی کی تو فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، لیکن جو روزی دینے والا ہے، جس نے روزی کا انتظام کیا ہے، جو روزی دینے پر زوراور ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، جو روزی دینے پر زوراور ہے، طاقتور ہے، اور اسی نے تمام مخلوق کی روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی خدا کو بھول گئے۔ ایسے لوگ اپنے مقصد کو بھول بیٹھے، جو اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانوروں میں بھی اللہ رب العزت نے
فرما برداری اور احسان مندی رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ کتے کو دیکھ لیجئے آپ، کتے ہی کو دیکھ لیجئے کہ جس گھر سے روٹی مل جاتی ہے اس گھر کو کبھی نہیں بھولتا، اس کا ایڈریس، اس کا پتہ نہیں بھولتا۔ جانور ہو کر اپنے مالک کا وفادار ہے، اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ روٹی دینے والے حالانکہ وہ سوکھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کو خوش کرتا ہے۔ طوطے کو دیکھ لیجئے کہ کھاتا خشک ٹکڑا ہے روٹی کا لیکن کیسی تر تر اور میٹھی میٹھی بولی بولتا ہے جس سے اس کے مالک کی تعریف کرتا ہے اور مالک کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اسی خدا کا نافرمان بنتا ہے۔ مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تصوف میں ڈوب کر، اللہ کے عشق میں ڈوب کر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، فارسی زبان میں ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے سنا، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ مثنوی تو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے مثنوی شریف۔ لکھا ہے حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں کہ ایک مجذوب تھے، پراگندہ حال پراگندہ بال، حال میں رہتے تھے ہمیشہ اور اللہ ہی کا استحضار ہمیشہ رہتا تھا۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ چراغ لے کر دن میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا دن میں چراغ، کیا ضرورت ہے دن میں چراغ کی، اور بھرے بازار کے اندر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا اتنا بڑا بازار ہے، پورا انسانوں سے کھینچا کھینچ بھرا ہوا ہے، یہ لوگ انسان نہیں تو کون ہے؟ فرمانے لگے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کا چولا پہنے ہوئے ہے، میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ اگرچہ انہوں نے انسان کا لبادہ اور چولا پہنا ہے لیکن یہ انسان کہیں سے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ والوں کی، بڑوں کی بڑی بات آنکھیں بند کرے تو انہیں نظر آئے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ فرمایا کہ انسان کہاں ہے؟ انسان تو وہ ہے کہ جس میں ماضی کے حالات کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کی صلاحیت ہو۔ ماضی کے حالات، گزرے ہوئے حالات، قوموں کے حالات، ان کے انجام، اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور دوسری صفت انسان کی یہ ہے کہ حال میں، موجودہ میں جو اللہ کی طرف سے اس پر ذمہ داریاں اور احکامات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان احکامات اور ذمہ داریوں کا احساس ہو اس کے دل کے اندر۔ انسان تو وہ ہے، ماضی کے واقعات سے عبرت پکڑے، حال کی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور نمبر 3 مستقبل کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو کہ میرا حشر کیسے ہونے والا ہے، موت کیسے آئے گی، اللہ کی رضامندی میں مروں گا یا اس کی ناراضگی میں میری موت آئے گی، قبر میں کیا ہوگا، میرے نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ مجھے اصحاب الیمین میں شامل کرے گا یا اصحاب الشمال میں میرا شمار ہوگا۔
تو اسے کہتے ہیں انسان۔ اگر ان چیزوں سے انسان غافل ہے تو پھر انسان در حقیقت انسان نہیں ہے، انسان کا لباس ہے اور اس کا لبادہ ہے، چولا ہے، لیکن انسانیت کی حقیقت مفقود ہے اور گم شدہ ہے، اس میں انسان نہیں ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات، بڑوں کی بڑی بات فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی برائیاں سامنے نظر آ رہی ہے، جتنی برائیاں وجود میں آ رہی ہے اور جتنے گناہ ہو رہے ہیں، فرماتے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب انسانوں کی غفلت ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے انجام بد سے، ان گناہوں کے بعد اس کے انجام بد سے وہ ناواقف ہے، وقتی لذت میں ایسا ملوث ہے کہ اس کے بعد آنے والے کڑوے نتیجے سے یہ ناواقف ہے۔ اسی لیے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی غفلت ہے انسان کی، جس کی بنا پر دنیا کے اندر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، سننے والی بہنوں، یہی تو سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے اور یہی تو سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، غفلت میں غافل ہو جائے، اس میں سے جو ہے فکر ختم ہو جائے، نکل جائے۔ فرمایا کہ یہی تو سب سے بڑی سزا اور عذاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب چاہیے کہ انسان اپنے انجام بد سے غافل ہو گیا۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہے اور دھوکے میں رکھا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کون سا خدا، کون سا رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر تجھے درست بنایا، سارے بدن کے جوڑ اور اعضاء کو عدل اور انصاف کے مطابق ایک توازن کے ساتھ بنایا۔ دو کان کی جگہ ایک کان بناتا، دو آنکھ کی جگہ ایک آنکھ کر دیتا، ایک ناک کی جگہ دو ناک کر دیتا، دو ہاتھ کی جگہ ایک ہاتھ اور دو پیر کی جگہ ایک پیر کر دیتا، ایک سر کی جگہ دو سر کر دیتا، تو کیا جاتا، کیا ہوتا؟ فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل میں اس نے چاہا، جس صورت میں اس نے چاہا، اسی شکل کے اوپر ترکیب دے دیا، اسی شکل کے اوپر اس کو پیدا کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اسی غفلت کو دور کرنے کا علاج علماء کرام نے اور روحانی جو معالج ہے ہمارے اہل اللہ اور اہل علم جو ہے، وہ اسی غفلت کو دور کرنے کا علاج بھی بتلاتے ہیں۔ اور وہ علاج کیا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو، قرآن کریم کے پیغامات کو اور اس کے درس کو اور اس کے سبق کو، اس کے واقعات کو انسان پڑھے، اور صرف قرآن کی تلاوت ہی نہ ہو۔ بے شک قرآن کریم کا پڑھنا، الفاظ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، لیکن معانی قرآن اور مفہوم قرآن تک پہنچنا یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی رمضان کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچے ہو، نہیں،
بلکہ یہ سوال ہو کہ رمضان میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے قرآن ہمارے دلوں میں کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک اترا ہے۔ پڑھ لینے سے ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جب تک اس پر تدبر اور غور نہیں کریں گے قرآن کریم کے مضامین پر، احکامات پر، اس کی باتوں پر، تو فرمایا کہ وہ نور جو قرآن کریم کا حاصل ہونا چاہیے ماہ مبارک کی برکت سے، وہ نور سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا ہے اور دھوکے میں رکھا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کے کارنامے اور قربانیاں ہمیں پڑھتے اور سنتے رہنی چاہیے۔ ان واقعات کو اور ان بیانوں کو اور ان باتوں کو سن لیا کر فرمایا گاہے گاہے باز خواہ ای قصے پاری نرا تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینرا، کہ کبھی کبھی ان قصوں کو سن لیا کر، ان واقعات کو پڑھ لیا کر، اگر ایمان اور دین اور ایمان کا درد اگر دل میں تازہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر ان واقعوں کو کبھی کبھی سن لیا کر اور پڑھ لیا کر۔ اس سے غفلت دور ہوگی، دل کے اندر زندگی پیدا ہوگی، دل کے اندر تازگی پیدا ہوگی، آخرت کی فکر آئے گی اور دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور دنیا کے اسباب اور مال، کرسی، عہدہ اور شہرت، دولت، عزت کا جو نشہ ہے وہ نشہ کافور ہوگا، اور آخرت کی فکر آئے گی، قبر کی فکر آ جائے گی کہ آخر یہ صحابہ کرام بھی تو انسان تھے اور وہ بھی ہماری طرح مسلمان تھے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے زمانے کے ہر چیلنج کو قبول کیا تھا اور ہر چیلنج کے لیے وہ ہمیشہ تیار تھے، اسی لیے دشمن ان سے گھبراتا تھا۔ ان کا رعب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے اور قوموں کے دلوں میں ڈالا تھا، مگر وہ ظالم نہیں تھے، وہ انصاف پسند تھے، وہ رحم دل تھے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کی زمین میں عام کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہم عنقریب ان منافقوں اور کافروں کے دلوں میں رعب تمہارا ڈالتے رہیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ پہلے تم میرے ہو جاؤ، پہلے اللہ کے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، آخرت کے کام کے بن جاؤ، آخرت کو سنوارنے والے بن جاؤ، غفلت کو دور کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے اور انہیں مرعوب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سکے کو زمانے پر جما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات آتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ان کا دور خلافت یاد آتا ہے، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک مثالی دور تھا۔ کئی علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر آپ اکیلے حاکم تھے، اور 3000 قلعے اور شہر آپ کے دور خلافت میں فتح کیے گئے، 3000 قلعے اور شہر، اسی میں ایک بیت المقدس بھی ہے،
مسجد اقصی بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا، جو پہلے عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا اور ان کا اس پر قبضہ تھا۔ قرآن کریم نے بیت المقدس کو اور اس کے زمین کو ہمیشہ بڑے احترام اور عزت سے پکارا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ارض مقدس کہا ہے، ارض مبارک کہا ہے کہ مبارک زمین ہے، وہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، اور اس زمین کو اور بیت المقدس کے اطراف کو تجلی الہی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ 1,00,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، نبیوں کا مدفن ہے بیت المقدس۔ اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے سب سے پہلے وہیں لے جایا گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہے، مسجد اقصی قبلہ اول جس کے بانی مبانی حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 برس کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی فلسطین کے اندر۔ معراج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جایا گیا، 2 رکعت نماز آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء نے وہاں ادا کی۔ سارے نبیوں سے اللہ نے وہاں ملاقات کا شرف دیا، اور سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک زبان ہو کر آپ پر ایمان لائے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا جو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے خاص طور پر الگ سے لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں کی جماعت، جب تمہارے پاس ہمارے رسول اور ہمارے پیغمبر آ جائے، اور جب تمہیں آسمانی کتاب دے دی جائے، تمہیں رسول بنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پیغمبر اور رسول جس سے مراد ہم سب کے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ اگر ہمارے آخری پیغمبر تمہارے پاس آ جائے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ تم اقرار کرتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم ضرور اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے آپ کے نبی پر اور ان کی نصرت اور مدد بھی فرمائیں گے۔ مفسرین حضرات نے تو لکھا ہی ہے، بڑے بڑے
علماء کرام کے حوالے بھی اس میں موجود ہے۔ 2010 میں جب میں سفر عمرہ پر تھا اور مسجد نبوی کے اندر مغرب سے عشاء کے درمیان اصحاب صفہ کے مقام پر جہاں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں اور بڑے بڑے شیخ وہاں پر لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے ہیں اور کچھ نصیحت فرماتے ہیں، اسی دوران یہ سورہ آل عمران کی آیتیں چل رہی تھی۔ میں نے اس عربی شیخ سے سوال کیا کہ اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے 2 وعدے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، تو یہ وعدے کیسے پورے ہوئے؟ جبکہ ایمان لانے کے لیے یا نصرت کے لیے زمانے کا ایک ہونا ضروری ہے، یا تو پھر ان کا زمانہ پہلے ہو، نبیوں کا زمانہ بعد میں ہو، لیکن ترتیب تو یہاں یہ ہے کہ سارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آ کر چلے گئے، اور اللہ کے آخری نبی سب سے لاسٹ میں اور آخر میں تشریف لا رہے ہیں، تو پھر ان نبیوں نے حضور پر ایمان کیسے لائے، کب لائے؟ مفسرین حضرات نے تو لکھا ہی ہے، ان عربی شیخ نے، اس بزرگ نے فرمایا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی تھی اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا، اور مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ سارے نبی حضور سے پہلے وفات پا چکے تھے، لیکن سارے نبیوں نے ملاقات کی اور سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ وہ مسجد اقصیٰ، اس کی بات چل رہی ہے جہاں معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور جہاں کی ایک نماز باجماعت پڑھنا 25,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک نماز کا ثواب۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، میں نے قصداً یہ اس لیے بیان کیا کہ صبح ہی ہم نے غمناک خبر سنی کہ کل گزشتہ جمعہ کے دن جہاں مسجد اقصیٰ کی تصویریں آئی کہ جمعہ کی نماز ہزاروں انسانوں نے، 70,000 کے قریب لوگوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ ادا کیا۔ جہاں وہ تصویر آئی، تھوڑی ہی دیر میں وہ تصویریں بھی آئی کہ وہاں پر ظالم حکمرانوں نے اور ظالم حکمرانوں کی فوجوں نے وہاں بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا، اور وہاں کئی ایک لوگوں کو جو عبادت میں مشغول تھے، نمازوں میں مشغول تھے، وہاں پر شہید کیا اور زخمی کر دیا۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے، یہ کورونا ابھی ان کے لیے درس عبرت نہیں بنا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کی ہلاکی اور ہلاکت کو دیکھنے کے باوجود بھی آج بھی وہ چمڑی کے گورے لیکن دل کے کالے ایسے لوگوں کے دل پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے کہ وہ اس ظلم سے اور دہشت گردی اور بربریت سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دامن کو بے قصور لوگوں کے، معصوم بچے اور کمزور عورتوں کے خون سے اپنے دامن کو رنگین نہ کرے۔ آج بھی ایسے حالات میں بھی ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی گزشتہ رات میں اور آج تک جتنے اس نسبت سے مناسبت سے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ شفا یاب فرمائے، اور جو خون
کمزوروں کا اور بے بسوں کا اور بے قصوروں کا ناحق بہایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس خون کے صدقے میں پوری امت کے گناہ کو معاف فرما دے، اس تکلیف کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسی مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر، ایک جماعت کو بھیجا، جس کے سردار اور امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، آپ کو وہاں بھیجا ملک شام، اور امیر لشکر کو نصیحت کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو جو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھیج رہے ہیں، تو آپ نصیحت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں امیر المؤمنین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو عبیدہ، میں تمہیں بھیج رہا ہوں مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن ہار کر واپس نہ آنا۔ اے ابو عبیدہ، اور ابو عبیدہ کی عمارت میں تمام لشکر والوں سے کہا کہ تم لوگ پشت پھیر کر مت آنا، مجھے اپنی پشت نہ دکھانا۔ جو طاقت اللہ نے ایمان کی نسبت پر ہم کو دی ہے، وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، اور اللہ نے ایمان کامل پر نصرت کرنے کے وعدے فرمائے ہیں۔ یہ نصیحت فرمائی، لشکر کو روانہ کیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جانبازوں کا لشکر جب مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں جا کر، چونکہ اسلامی لشکر کی یہ شان تھی، یہ خاصیت تھی، اور اوپری یہ تعلیم تھی کہ وہاں جس بستی میں جائے وہاں اچانک حملہ نہ کرے، وہاں کے پیڑ پودوں کو نہ کاٹے، عورتوں بچوں پر ظلم نہ کرے، بوڑھوں کو ناحق نہ ستائے۔ اس لیے امیر جماعت نے ان پادریوں کو پہلے پیغام بھیجا، فرمایا اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان لے آؤ، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہمارے بھائی ہو، اور پھر تم ہمارے اس حسن سلوک کے مستحق ہو جو ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا تو پھر ہماری ماتحتی قبول کر لو، اور ماتحتی کی شرط یہ ہے کہ پھر جزیہ ادا کرو، اور یا تو پھر تیسرا، اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اعلان جنگ ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے سچے سپاہی ہیں، ہمیں شہادت ایسی مطلوب ہے جیسے تمہیں شراب مطلوب ہے۔ یہ پیغام تھا کہ جس پیغام کو سن کر بیت المقدس کے پادریوں اور عیسائیوں کے پیر کے نیچے سے زمین سرک گئی، بس یہی پیغام ان کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا، وہ قلعہ بند ہو گئے، اپنے اپنے قلعوں کو بند کر لیا، اور ایک لمبے زمانے تک اندر بند رہے، یہ سوچ کر کہ جب زمانہ لمبا ہو جائے گا، یعنی بہت دن ہو جائیں گے، تو پھر یہ لشکر تھک ہار کر واپس چلا جائے گا۔ لکھا ہے تاریخ میں 4 مہینے تک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا لشکر وہیں پر ثابت قدم رہا، جمع رہا، محاصرہ کیے رہا۔ وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ اب جائے تب جائے، لیکن جب ایک لمبا زمانہ ہو گیا تو آخر وہ لوگ بھی تھک ہار گئے۔
وہ سمجھے کہ چلے گئے ہوں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، یہ قول اور فعل کہ دونوں کے یہ غازی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فعل ان کے قول پر صادق آتا ہے، یہ تو بڑے جمے ہوئے اپنے قول اور قرار پر۔ آخر ان لوگوں نے اسی میں اپنی بھلائی اور خیر سمجھی کہ ان کے ساتھ صلح کر لے، مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط پر صلح کی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم تم سے صلح کر لیتے ہیں اور ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ تمہارا جو امیر ہے، امیر المؤمنین فی ھذا الوقت عمر ابن خطاب، وہ خود آئے بذات خود اور ہم ان کے ہاتھوں کے اندر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو مدینۃ المنورہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو پڑھ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اگر میرے وہاں جانے سے اتنی بڑی فتح اور کامیابی مسلمانوں کو اور اسلام کو مل رہی ہے تو اس میں میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور صرف ایک غلام اپنے ساتھ میں لے لیا۔ ایک غلام اونٹ پر سوار ہے، اور وہ بھی تاریخ کے اوراق میں ایک عدل قائم کر دیا اور مثال قائم کر دی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس غلام کے ساتھ ایسا انصاف کیا، فرمایا کہ ایک فرسخ میں سوار ہوں گا اور تم اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلو گے، لیکن دوسری فرسخ پر یعنی دوسری ایک مقدار جس کو چند کلومیٹر کہا جاتا ہے کہ وہ اس فرسخ میں اور اس دوران میں تم سوار ہوں گے اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ غلام نے بہت اصرار کیا، منع کیا، لیکن آپ نے ایک نہ سنی اور اسی عدل پر قائم رہے۔ تھوڑی دیر ایک لمٹ حضرت عمر ابن خطاب اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، اور پھر ایک لمٹ کے بعد غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود چلتے۔ اس طرح چلتے چلتے جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور سنہرے حروف سے لکھا گیا اس واقعے کو کہ جب بیت المقدس کا فاتح عمر ابن خطاب جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو باری سوار ہونے کی غلام کی تھی اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ جو لباس آپ نے پہنا تھا وہ لباس پر جگہ جگہ سے پیون لگے ہوئے تھے، پھٹا ہوا تھا، اس پر تھنگلے لگے ہوئے تھے، اور یہاں حال یہ تھا کہ سارے عیسائی اور بڑے بڑے پادری بیت المقدس کے باہر ان کو دیکھنے اور استقبال کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، اور ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہے، اور جو لباس اور کپڑے پہنے ہیں اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ غلام نے بہت بھی کہا، حضرت یہ تو انصاف کے خلاف ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے، حضرت آپ سوار ہو جائیے، وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہیں اور قومیں ہیں، ہمارا لشکر ہے، وہ دل میں کیا سوچے گا، مجھے گستاخ کہے گا، بدتمیز کہے گا، نہ جانے کیا کیا مجھ پر جو ہے تہمتیں لگائی جائے گی۔ حضرت آپ یہ نہ کرے، یہ تو ستم اور ظلم نہ کرے، آپ سوار ہو جائے، مجھے نیچے اترنے دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، اپنے غلام سے فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو آج عمر کا عدل مجروح ہو جائے گا، آج عمر کا انصاف زخمی ہو جائے گا۔ فرمایا ہماری عزت
جھوٹی شان بتلانے میں نہیں ہے، ہماری عزت نفیس لباسوں کے پہننے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت اسلام میں ہے۔ ہم تو رذیل تھے، ذلیل تھے، جانوروں کو چرانا بھی نہیں جانتے تھے۔ آج ہمیں جو اللہ نے عزت دی ہے وہ اسلام کی بدولت ملی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزت بھی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سارے پادری کھڑے تھے استقبال میں، ہاتھوں میں آسمانی کتابیں تھی، کبھی کتاب کو پڑھتے تھے، کبھی حضرت عمر کو دیکھتے تھے۔ تمام نشانیاں جب دیکھ کر انہوں نے پڑھ لی اور اسے سامنے دیکھ لیا، فوراً جھک گئے اور چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جو انسان اس مسجد کو، اس علاقے کو، بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ پیدل چلتا آئے گا، اس کا غلام سواری پر سوار ہوگا، ان کے جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں آپ میں ہم نے پالی ہے، جیسا کہ اگلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکرانہ ادا کیا، مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے، شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ 500 سال ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح مقدس بیت المقدس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کا اس پر قبضہ رہا، لیکن انہی آپسی نا اتفاقی اور دین کی غفلت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا، غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہی غفلت، جس غفلت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اسی غفلت میں جب انسان نے پڑ گیا تو دشمن غالب آ گیا۔ جب مقصد سے انسان ہٹ گئے، مسلمان مقصد سے ہٹ گئے، تو پھر ظالموں کا تسلط ہو گیا۔ جب دل میں کامل ایمان تھا تو بغیر لڑائی اور فتنے کے بیت المقدس ہاتھ میں آ گیا، اور جب کمزوریاں آ گئی، غفلت آ گئی، بے دینی آ گئی، تو 70,000 سے زیادہ قتل کیے گئے، اور پھر بیت المقدس اس کے باوجود بھی ہاتھوں سے چلا گیا۔ جب سر میں ہوائے اطاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اسی غفلت کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ماؤں کی گودے صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح کو پیدا کرنے سے عاجز اور قاصر ہے اور محروم ہے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ توبہ کا زمانہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، معافیاں مانگے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے صحیح سلامت بنایا، جس نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم پر کتنی طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ نعمت رسول اللہ سے نوازا، نعمت بیت اللہ سے نوازا، نعمت کتاب اللہ سے نوازا، نعمت شہر اللہ سے نوازا۔ ان نعمتوں کی ہم قدردانی کریں، قرآن کریم کو پڑھے سمجھے، ان کے حلقوں میں، درس قرآن کے تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ میں گزشتہ کل امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر سے لے کر ظہر تک آپ کا درس حدیث کا حلقہ لگتا تھا، فجر سے لے کر ظہر تک۔ ظہر سے عصر آرام فرماتے، پھر عصر سے مغرب اپنی مسجد میں حلقہ لگتا تھا درس حدیث کا، درس قرآن کا، اور پھر مغرب سے عشاء ضرورت سے فارغ ہوتے، اور پھر عشاء کے بعد سے آدھی رات تک پھر جامع مسجد کوفہ میں آپ کا حلقہ لگتا تھا۔ یہ 1-2 دن کا نہیں،
پوری زندگی کا آپ کا یہ معمول رہا اور روزانہ کا یہ رہا، صرف سنیچر کا دن، ہفتے کا دن آپ آرام کے لیے اور اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ بڑے تاجر بھی تھے، ریشمی کپڑوں کی بڑی تجارت تھی، لیکن یہ تجارت، یہ بیپار، یہ بجنس، یہ دکان، یہ کاروبار انہوں نے اللہ کے ذکر سے، ان کو اللہ کی عبادت سے اور دین کی دعوت اور تبلیغ سے ان کو روکا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے جذبے عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان ایام کی، ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے والد محترم کے خاص عزیز حاجی غلام صاحب بھاگل والے، یعنی پالنپور کے قریب، جن کی ہائی وے کے اوپر کئی ایک ہوٹلیں ہیں، حاجی غلام صاحب بھاگل والے، وہ اور ان کے اہلیہ دونوں سخت بیمار ہیں۔ ان کے داماد نے بھی اور بیٹے نے بھی خاص دعا کی درخواست پیش کی ہے کہ والد محترم کے لیے، والدین کے لیے آپ دعا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ میں رکھے، ان کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ عمر دراز ان کو نصیب فرمائیں، اور خیرت اور عافیت والی عمر نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سایہ عاطفت کو ان کے برقرار رکھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پریسٹن انگلینڈ کے اندر جو جامع مسجد ہے، جہاں ہمارے والد محترم بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور ناچیز بھی کئی ایک مرتبہ کا جانا ہوا ہے، وہاں کے امام حضرت مولانا مبارک صاحب، انہوں نے میسیج کے ذریعے سے بتلایا، حضرت مولانا مبارک صاحب جامع مسجد پریسٹن کے امام کہ ان کے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا 2 روز پہلے، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مبارک صاحب کے سسر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک کی جو موت ان کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حسن خاتمے سے ہم سب کو بھی اللہ مالا مال فرمائے۔ ہمارے بڑودہ فتح گنج کے علاقے میں آصف بھائی ہے، جن کی بچی ہمارے یہاں پڑھتی ہے قسمہ، اس کے والد آصف بھائی نے درخواست پیش کی ہے، ان کی اہلیہ کی آنکھوں کے اندر کافی تکلیف ہے، درد ہے، آشوب چشم ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آصف بھائی کی اہلیہ کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی امت کے بیمار ہیں، میرے چچا سسر انکلیشور میں شکیل بھائی لاکڑا والا، گزشتہ کل زیادہ حالت خراب ہو چکی تھی، اس وقت الحمدللہ عافیت ہے، خاص دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا رحم الراحمین۔ الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین ہم تمام پر کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ہمارے اے اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، نماز روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جن حفاظ قرآن نے اے اللہ مصلوں پر کھڑے رہ کر تیرا کلام امت کو سنایا ہے، اور جہاں جہاں ختم ہو چکے ہیں اور جہاں جہاں ابھی باقی ہے، اے اللہ سب حافظ قرآن کو اے اللہ اپنی شان بہترین بدلے عطا فرما، بہترین بدلے عطا فرما، ان کی جوانی کو قبول فرما، قرآن کریم کو ان کے دلوں میں اور ان کے سینے میں محفوظ فرما، ایک ایک حرف اور آیت کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو علماء کرام ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ
اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے دعاؤں کے ہم محتاج ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے اکابر کی دعاؤں کی اس امت کو بہت ضرورت ہے مولا۔ تیرے سامنے راتوں کو اٹھ کر مانگنے والے، امت کے لیے رونے اور گڑ گڑانے والے، ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھ مولا۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو تو سلامت رکھ مولا۔ الہ العالمین ہم تمام کی غفلت کو دور فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے دل کی دنیا کے پلٹنے کا ذریعہ فرما، ہماری زندگیوں کے حالات کے پلٹنے کا ذریعہ فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو پچھلے تمام رمضانوں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر بنا۔ الہ العالمین ہمیں مغفرت تامہ نصیب فرما، اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ آپ کی رحمتیں آسمان کے تاروں سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ آپ کی رحمتیں دودھ سے زیادہ سفید اور چاند کی چاندنی سے زیادہ چمکدار ہے۔ الہ العالمین اپنی رحمت خاصہ میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما، مغفرت تامہ عطا فرما۔ جہنم کی آگ کو ہم پر، ہماری چمڑی اور گوشت پر، ہمارے بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر، ماں باپ پر، رشتہ دار خاندان پر، علاقے والوں پر، پوری امت پر اے اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما، جن جن کے ابھی نام لیے گئے اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کورونا کے قہر سے، اس کے زہر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی حفاظت فرما، والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس وقت دعاؤں میں بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مولا، ان میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جن والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنی آپ کی رحمت میں پہنچ گئے اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما۔ اے اللہ ان کو سکون عطا فرما، ان کی روح کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ بخشش کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین جتنے مرحومین ہیں اے اللہ اس بیماری میں جن کے انتقال ہوئے انہیں شہادت کے درجے عطا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔